بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ آج دو بہت ہی اہم ایونٹس ہونے کو جا رہے ہیں۔ ان کا ذکر کرنے سے پہلے کل جو کچھ ہوا اس پہ تھوڑا سا تجزیہ کر لیتے ہیں۔ کل رات کو ایک بہت ہی شاندار افطاری کرائی گئی، صحافی حضرات کو انوائٹ کیا گیا اور پرائم منسٹر ہاؤس میں وہ مجمع لگا جو پہلے کبھی نہیں لگا تھا۔ کبھی نہیں لگا سے میری مراد یہ کہ پچھلے دور میں جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس میں تو وہ مجمع نہیں لگے۔ پرائم منسٹر عمران خان اپنے آفس میں آنے والوں کو چائے کا کپ آفر کرتے تھے اور بہت ہوا تو ایک آدھ بسکٹ، لیکن میاں صاحب کے دور کا رواج تھا بڑی بڑی زبردست قسم کی دعوتیں، اور وہی صحافی حضرات مس کرتے تھے، وہی ان کے خیر خواہ مس کرتے تھے کہ یہ نیا وزیر اعظم کچھ کھلاتا پلاتا نہیں ہے، تو وہ دعوتیں شروع ہو گئیں۔ اور دعوتیں جب کھا لی جاتی ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ قصیدے بھی پڑھنے پڑتے ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے۔ بہر صورت وہ بھی پڑھے گئے اور ہم نے وہ بھی سین دیکھا جہاں میاں صاحب اپنے آفس میں بیٹھے اور سامنے ان کے قصیدہ گو ان کی موجودگی میں ان کی شان میں شعر و شاعری کر رہا ہے اور گا گا کے ان کو سنا رہا ہے کہ میاں کے نعرے وجن گئے۔ تو یہ وہ خوشامد اور چیزیں جو مس کرتے تھے یہ لوگ، اب وہ مل گئیں۔ اب وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو جب عمران خان نے قیمتیں پیٹرول کی نہیں بڑھائی تھیں تو شاید خاقان عباسی وغیرہ یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے ملک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ جب دنیا میں قیمتیں تیل کی بڑھتی ہیں تو ہر جگہ اس ملک کے اندر بھی تیل کی قیمت بڑھتی ہے، تو کہیں بھی دنیا میں ایسا نہیں ہوا کہ مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بڑھیں اور حکومت سبسڈی دے کے تو ان کو سستا کر کے دے۔ لیکن اس وقت کی یہ سوچ تھی کہ حکومت سستی شہرت حاصل کر رہی ہے، اور کل جب یہ سمری پیش ہوئی شہباز شریف صاحب کو کہ 16 روپے پر لیٹر قیمت بڑھانی ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ میں بوجھ عوام پہ نہیں ڈال سکتا۔ اب یہ پتہ نہیں یہ سستی ہے یہ مہنگی شہرت ہے، لیکن یہ جواب انہی منافقوں سے لیا جانا چاہیے جو ایک ہی وقت میں کچھ کہتے ہیں اور دوسری اپنے مفاد میں ہو تو کچھ اور کہتے ہیں۔ بہرحال مہنگائی مارچ چلی تھی، مہنگائی واپس وہیں کی وہیں، بلکہ قیمتیں بڑھ گئیں۔ اس حکومت کے 2-3 دن ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ چینی کی قیمت بھی بڑھ گئی، اور خورد و نوش کی تو ویسے بھی یہ رمضان کا مہینہ ہے اور ہمارے مذہب اور دین کے لیے مرتے جانے والے لوگ جو ہیں ان کا ایک بہت بڑا اخلاقی فرض ہوتا ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں عوام کو لوٹیں، تو وہ کام اخلاقی طور پہ دوبارہ جاری ہے۔ جہاں تک تعلق ہے دوسرے معاملات کا، 3-4 دن ہو گئے ابھی تک آپ کی کیبنٹ نہیں بن سکی، اور کیبنٹ میں لازمی بات ہے کہ جو کولیشن پارٹنرز ہیں، جو حصے دار ہیں، ہر کوئی اچھی سے اچھی وزارت مانگ رہا ہے، اور یہ بلیک میل کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ یہاں پیپلز پارٹی نے ایک بڑی چالاکی کی گیم کھیلی ہے کہ انہوں نے وزارتیں اچھی خود لیں گے، وہ برخوردار جو ہے اس کو وزارت خارجہ لے کے دے رہے ہیں تاکہ وہ باہر کے معاملات کو ڈیل کرے، اور باہر کے معاملات ان کے لیے بہت اہم ہیں کیونکہ باہر کی قوتوں سے ہی یہ طاقت وصول کرتے ہیں، طاقت لیتے ہیں۔ یہ جو طبقہ ہے یہ ہمارے عوام کو صرف ووٹ کو عزت دو کا نعرہ سناتا ہے، لیکن ان کے بل بوتے پہ حکومت نہیں کرتا کیونکہ انہوں نے ان کے مفاد کے کام تو کرنے نہیں ہوتے۔ لہٰذا وزیر وزارت خارجہ چاہیے کہ باہر سے جو تعاون مل رہا ہے اس کو مضبوط کیا جائے، اور جو اندرونی معاملات ہیں ان میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ وہ اگر کل کو ان میں کوئی خرابی ہوتی ہے تو وہ وزیر اعظم چونکہ بن گئے شہباز شریف، تو ان کے منہ لگ جائے گی، اور اگلے الیکشن کے لیے زرداری صاحب اس چیز کو ایکسپلائٹ کر کے پوری طرح فائدہ اٹھانا چاہیں گے کہ عوام کی خدمت کا جو دعویٰ تھا اگر وہ پورا نہیں بھی ہوا اس دوران جو ابھی یہ وقت چل رہا ہے، تو اس کا ملبہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب پہ آنا چاہیے۔
زرداری صاحب ایک انتہائی شاطر آدمی ہیں اور وہ اپنے پتے بڑے سوچ سمجھ کے کھیلتے ہیں، لہٰذا یہاں پہ انہوں نے اس وقت پہ جو کہ ایک نازک وقت ہے اور اس میں لگتا ہے کہ اگلے الیکشن کے لیے مشکلات آ سکتی ہیں، تو وہ کوئی بھی اس طرح کا ود ان دی کنٹری کوئی ایسی چیز اپنے ذمہ نہیں لینا چاہتے جن سے ان کی مقبولیت پہ فرق پڑے۔ اس کے علاوہ دو اور جو ایونٹ جن کی میں بات کر رہا ہوں، آج پنجاب اسمبلی میں الیکشن ہوگا اور دوسرا رات کو یہ پنجاب اسمبلی میں چیف منسٹر کے لیے الیکشن ہوگا اور رات کو جلسہ ہے کراچی کا۔ کراچی کے جلسے میں بڑی حیران کن جو تبدیلی کراچی کے لیے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ جلسہ آج ہے لیکن لوگ پچھلے 2 دن سے آ کے جلسہ گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے غالباً کہ ہجوم اتنا بڑا ہوگا کہ ان کو شاید بعد میں نشست نہ مل سکے اور وہ یہ جلسہ اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ کراچی کے لوگوں میں جو سروے کیا گیا، پوچھا گیا، تو وہ سب ایک چیز پہ متفق ہیں کہ خان کرپٹ آدمی نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اس کی پذیرائی کرنی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو ٹولہ باقی کا ہے یہ سارے کرپٹ لوگ ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے ہر دور میں، پیچھے جو پیپلز پارٹی بڑے عرصے سے، ابھی ان کو تقریباً 14 سال ہو گئے وہاں حکومت کرتے، جو انہوں نے رلایا کراچی کو، وہ میرا خیال ہے 14 سال میں کراچی کیا پورے سندھ کو رلایا ہے، لیکن کراچی کے لوگوں کو مجبور تھے، وہ ان کے پاس شاید آپشن نہیں تھی، تو ایک ہاتھ سے تو وہ ایم کیو ایم کے ہاتھوں مجبور تھے اور دوسری طرف یہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کو نوچ رہی تھی۔ اب لگتا ہے کہ وہ ہوا کا رخ بدل رہا ہے، اور یہ جو رخ بدلتا نظر آ رہا ہے یہ آپ کو آج رات کے جلسے میں بھی نظر آئے گا۔ اس کا ملک کی پورے ملک کی سیاست پہ بڑا گہرا اثر پڑنے کے چانسز ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کراچی سے ایم کیو ایم کافی سیٹیں لیا کرتی تھی، کراچی حیدرآباد سے، لیکن اگر ایم کیو ایم کا حصہ جو ہے وہ پی ٹی آئی لے جائے تو پی ٹی آئی کو ہو سکتا ہے کل کو سندھ میں حکومت بنانے کا موقع مل جائے۔ پی ٹی آئی پہلے ہی آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ایک وفاق کی جماعت بن چکی ہے، اس وجہ سے کہ ان کی خیبر پختونخوا میں بھی گورنمنٹ ہے، ان کی پنجاب میں بھی گورنمنٹ ہے، اور بڑی حد تک ان کی بلوچستان میں بھی گورنمنٹ ہے، تو یہ اس لحاظ سے یہ وفاق کو ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں، سوائے سندھ کے باقی تقریباً ہر صوبے میں پریزنس تھی، اور سندھ میں بھی وہ اپوزیشن میں تھے، جبکہ لیڈر آف دی اپوزیشن پی ٹی آئی کے ہی سیاستدان تھے۔ تو ان حالات میں باقی تمام پارٹیاں جو ہیں وہ آج آپ کو پیچھے نظر آتی ہیں، کیونکہ وہ وفاق کا چہرہ نہیں رہیں، اور وفاق کا چہرہ ہے جو وہ پی ٹی آئی بن چکی ہے۔ اب یہاں پہ کراچی کا ڈیفینیٹلی ایک امپیکٹ آئے گا اور جلسے کا، اور پھر آنا ہے لاہور میں بھی جلسہ۔ اب لاہور میں یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک الیکشن ہوگا اسمبلی میں، اور چیف منسٹر الیکٹ کیا جائے گا۔ یہاں پہ بڑی دلچسپ سچویشن ہے، بڑی عجیب سچویشن ہے۔ پی ٹی آئی سپورٹ کر رہی ہے چودھری پرویز الہی کو، جو کہ پی ایم ایل کیو کے ہیں، اور دوسری طرف حمزہ شہباز کو سپورٹ کر رہے پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم سپورٹ کرتے ہیں۔ ان سب کا جو حمزہ شہباز کی کامیابی کا جو دار و مدار ہے وہ ہے جو لوگ لوٹے، جو اپنی جہانگیر ترین گروپ ہے، علیم گروپ ہے، جن کو توڑا گیا تھا وہاں سے، وہ پی ٹی آئی سے چھوڑ کے ادھر وہ اس میں شمولیت اختیار کر کے تو ان کو جتا سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں ان کو اپنی سیٹوں سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، کیونکہ اگر پنجاب اسمبلی چلتی ہے تو لازمی بات ہے کہ یہاں پہ جو پی ٹی آئی ہے وہ ان لوگوں کے پیچھے لگے گی اور ان کو ڈی سیٹ کرنے کا کام کروائے گی۔ سو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ یہ محتاط رہیں۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پنجاب اسمبلی میں 180 سے زیادہ سیٹیں ہیں پی ٹی آئی کے پاس، جو کہ واحد بڑی جماعت ہے۔ دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی جیت جائیں۔ چودھری پرویز الہی اگر جیت جاتے ہیں تو اس میں پی ٹی آئی کو بھی نقصان ہو سکتا ہے اور پی ایم ایل این کو بھی۔ چودھری پرویز الہی ایک منجھا ہوا سیاستدان ہے، وہ بندوں کو توڑنا خریدنا بھی جانتے ہیں، وہ پرانے سیاستدان ہونے کے ناطے ان کی رشتہ داریاں اور تعلقات بھی دنیا میں یہ سیاسی دنیا میں بہت ہیں۔ ان حالات میں اگر ان کو وہ چیف منسٹر بن جاتے ہیں تو وہ اس پیریڈ میں اگر 1-1.5 سال رہتا ہے، اگر یہ چلے تو بہت ہی مضبوط وزیر اعلیٰ کے طور پہ سامنے آ سکتے ہیں، جس سے ہو سکتا ہے کہ پنجاب میں بہت حد تک پی ایم ایل این کا صفایا ہو جائے
اور اسی طرح پی ٹی آئی بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی کچھ سیٹیں گنوا بیٹھے۔ اگر تو پی ٹی آئی کا اور پی ایم ایل کیو کا ایک انتخابی اتحاد بن جاتا ہے اور آگے چلتا ہے تو اس صورت میں تو یہ دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ورنہ یہ پی ایم ایل کیو بذات خود ایک طاقتور پارٹی کے طور پہ پنجاب میں ابھر سکتی ہے۔ یہاں پہ ایک فیکٹر اور موجود ہے جو عمل ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر یہ الیکشن پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو مل کے نہیں جیت سکتے، ہار جاتے ہیں، تو پی ٹی آئی کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ جس طرح انہوں نے نیشنل اسمبلی سے استعفے دیے ہیں، یہاں ان ماس استعفے دے دیں، اور یہ 150 سے زیادہ استعفے ہوں گے، ہو سکتا ہے تقریباً 165 کے قریب یہ استعفے ہوں۔ الیکشن کمیشن کے لیے یہ ایک بہت بڑا مقدمہ کھل جائے گا کہ اتنی بڑی تعداد میں نیشنل اسمبلی سے لوگ نکلے ہوئے، 123 وہاں سے اور تقریباً 160-65 یہاں سے اگر نکل جاتے ہیں تو ان کا الیکشن کیسے کرایا جائے؟ یہ تقریباً ایک جنرل الیکشن کے برابر الیکشن ہوگا۔ وہاں پہ پھر دیکھنا ہوگا کہ الیکشن کمیشن اس مسئلے کو کیسے حل کرتا ہے۔ فیکچولی الیکشن کمیشن نے ہی ایک گندا رول پلے کیا تھا کہ جا کے سپریم کورٹ میں بیان دیا کہ ہم 6-7 مہینے سے پہلے یا 7 مہینے سے پہلے الیکشن نہیں کرا سکتے، اور سپریم کورٹ نے اس چیز کو قبول کر لیا، تسلیم کر لیا، جبکہ الیکشن کمیشن کو ہر وقت الیکشن کروانے کے لیے تیار رہنا چاہیے تھا، اور سپریم کورٹ کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ الیکشن کمیشن کو اس چیز کے اوپر ان کی سرزنش کرتے اور ان سے پوچھتے کہ آپ کیوں نہیں تیار، اور اگر کوئی کانسٹیٹوئنسیز وغیرہ بنانی ہے تو آپ ایکسٹرا سٹاف لے لیں اور اس کو 3 مہینے میں الیکشن کروائیں۔ لیکن سپریم کورٹ نے بھی اس چیز کو اسی طرح ہی تسلیم کر کے تو معاملہ آگے بڑھا دیا، جبکہ ہونا یہی چاہیے تھا کہ 3 مہینے میں وہ الیکشن کرواتے۔ بہرحال اس میں پی ٹی آئی کے لیے مسائل یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن کا ریکارڈ ہم نے دیکھا ہے، جس طرح ان کا کانڈکٹ اور بیہیویئر دیکھا ہے، وہ لگتا یہی ہے کہ وہ ایک فیئر الیکشن یا ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں کرا سکیں گے، اور پی ٹی آئی کو اس پہ بڑا شدید اعتراض رہے گا۔ لہٰذا الیکشن میں جانے سے پہلے ہی پی ٹی آئی کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ مطالبے کے طور پہ الیکشن کمیشن میں تبدیلیاں اپنے حق کے طور پہ مانگے، تاکہ یہ نہ ہو کہ ان کو الیکشن کا بائیکاٹ کرنا پڑے۔ اگر الیکشن اسی سیٹ اپ کے تحت ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی پورے پاکستان میں الیکشن کا بائیکاٹ کر دے، اور یہ الیکشن جو پی ٹی آئی کی جو اس کی شمولیت کے بغیر ہوگا، یہ کہیں بھی دنیا میں تسلیم نہیں کیا جا سکے گا۔ اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس دن عمران خان نے احتجاج کی کال دی پورے پاکستان میں، اس دن پورے پاکستان میں اس قدر تعداد، اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے کہ آج انٹرنیشنل میڈیا بھی ذکر کر رہا ہے کہ اس آدمی کی فالوئنگ بہت ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے 94 ملکوں میں 94 کنٹریز میں احتجاج ہوا، ان کے مختلف، یعنی 94 کنٹریز اور شہروں میں ان میں مختلف جگہوں پہ بہت بڑے بڑے اجتماع بھی ہوئے، اور بعض جگہوں پہ چھوٹے، لیکن احتجاج ضرور کیا پاکستانیوں نے۔ اس سے ایک امیج انٹرنیشنلی بھی یہ بنا کہ عمران خان ایک پاپولر لیڈر ہے۔ لہٰذا کوئی بھی انتخابات ایسے ہوئے جس میں کہ پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا تو انٹرنیشنلی اس کی کوئی کریڈیبلٹی رہے گی نہیں۔ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں اس چیز کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیے، اور عمران خان کو اس سٹیج کے اوپر یہ ضرور ایک اپنے ڈیمانڈ میں رکھنا چاہیے کہ یہ الیکشن کمیشن ان کو قبول نہیں ہے، اور اگر یہ وہ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ الیکشن کی کریڈیبلٹی بڑھ جائے گی اور الیکشن ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کا جو کہ بڑے سپیکٹیکولر ہوں گے، بہت ہی ان کا بہت بڑا سپیکٹیکل ہوگا جو آج آپ کو نظر آئے گا، ایک تو کراچی کے جلسے کا اور دوسرا لاہور میں جو مارکا ہونے کو جا رہا ہے۔ اس کے لیے جو بھی صورتحال ہوگی اس پہ پھر آپ کے ساتھ مزید تجزیے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔